أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیزان گرامی، یہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ مائدہ 5ویں سورہ ہے۔ اس سے پہلے 4 صورتیں پڑھ چکے ہیں آپ لوگ: سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ یہ 4 صورتیں ہیں جن کو آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس میں بتایا گیا تھا کہ شکر ہی جڑ ہے، ہر قسم کی بھلائیوں، اچھائیوں اور خوبیوں کی جڑ شکر ہے۔ اسی سے تمام بھلائیاں پھوٹتی ہیں۔ اگر شکر کا پودا دل میں نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو کوئی بھی بھلائی نہیں پیدا ہو سکتی انسان کی زندگی میں۔ اور شکر کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے، جس کو ناشکری بھی بولتے ہیں۔ تو گویا ایمان سے پہلے شکر کا نمبر آتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ ابلیس کی جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ ناشکری تھی۔ کبر و غرور تک جو پہنچا ناشکری تھی۔ اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو بہکا کر جو ہے ناشکرہ بنا دوں گا۔ تو اس بنیاد پر سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مضمون جو ہے وہ شکر ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کا مرکزی مضمون کیا بیان کیا گیا تھا؟ ایمان، بالکل صحیح۔ اور پھر سورہ آل عمران، اس کا مرکزی مضمون، سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون سورہ آل عمران کا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور سورہ نساء کا مرکزی مضمون اسلامی معاشرہ، سماج کیسے بنے گا، انسانی معاشرہ کیسے عالم وجود میں آتا ہے، اور انسانی معاشرہ اطمینان، سکون کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، اس کو اصول بتائے گئے ہیں سورہ نساء میں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کب نازل ہوئی؟ کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو کب نازل ہوئی؟ حسن صاحب، سورہ مائدہ کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ایک رائے جو ہے سید صاحب جو بتا رہے ہیں، ایک رائے ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کیسے معلوم آپ کو حجۃ الوداع کے موقع پر؟ الیوم اکملت لکم، بہت صحیح استدلال ان کا ہے۔ الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو وہ بات بتاتی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کب واقع ہوا ہے؟ بولیے۔ ہاں، 9 ہجری، 10 ہجری کہی ہے اصل میں، حجۃ الوداع 10 ہجری، 9 ہجری میں بلکہ 10 ہجری کہی ہے نا، 10 ہجری آخری ہے نا، 10 ہجری میں حجۃ الوداع واقع ہوا ہے۔ تو اس میں گویا کہ یہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، کفر سرنگوں ہو گیا ہے۔ اب اسلامی نظام کو کیسے باقی رکھا جائے آئندہ، اس سلسلے میں سورہ میں گفتگو ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس سورہ میں اس پہلو کو بھی ابھارا گیا ہے کہ ان کے سامنے بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے تفسیر بنی اسرائیل کی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ مسلمانوں کے سامنے
اس امت کے سامنے ایک پورا اسوہ نمونہ ہو جس کو یہ عبرت کی نظر سے دیکھیں. اور قرآن مجید بار بار بنی اسرائیل کو پیش کرتا ہے عبرت کے طور پر کہ دیکھو تم سے پہلے دنیا کی رہنمائی کے لیے ان کو مقرر کیا تھا، لیکن انہوں نے رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم ذلیل و خوار ہو کر رہی. ٹھیک مسلمان دیکھو اب دنیا کا امام تم کو بنایا جا رہا ہے، تم کو اس دنیا کی نگہبانی کرنی ہے. تم اپنے سامنے رکھا بنی اسرائیل کی تاریخ کو رکھنا. اگر بنی اسرائیل کی تاریخ کو نہیں رکھو گے تو پھر تم بھی ضلال و گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. تم کو ہمیشہ ان کو سامنے رکھنا ہے. اس سورہ میں آپ دیکھیں گے بڑی تفصیلات پیش کی گئی ہیں بنی اسرائیل کی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سمجھیے کہ ہمارے مفسرین، دو مفسر جو بہت بڑے بڑے مفسرین ہیں جس کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر آپ کے سامنے ہے، مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر ہے. مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا نزول سن 6 ہجری کا اوائل اور 7 اواخر یا 7 کا اوائل یہ کہتے ہیں. یہ کہا ہے انہوں نے 7 ہجری کا اوائل اور چھٹے سال جو ہجرت کا ہے اس کا اواخر ہے، یہ بیان کر رہے ہیں. اور تقریباً یہی بات مولانا امین حسن صاحب نے لکھی. تو لیکن ان کی بات جو ہے وہ آیت کی روح سے صحیح ہے. کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے. اور جب آپ دیکھیں گے بہت سارے مفسرین کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے وہ زیادہ مناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی ہے تو جو جیسا کہ ابھی الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا، تو کیا اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی؟ سورہ مائدہ کے بعد، سورہ مائدہ کے بعد کوئی دوسری سورہ نازل پھر نہیں ہوئی کیا؟ سورۃ النصر کے امکان بعض لوگ کہتے ہیں سورۃ النصر کو بھی. اختلافات اس میں ہیں، آپ سمجھ لیجئے گا. یہ اختلاف کی بنیادی پر مودودی صاحب نے سب کو وہ سمیٹنے کی کوشش کی ہے. وہ اختلافات ہیں اس میں دو رائے نہیں ہے. بعض لوگ سورۃ النصر کو بھی بولتے ہیں. اتنی بات اس سورہ کے سلسلے میں سمجھیے، شأن نزول کے سلسلے میں، کہ سب سے آخری احکامی سورہ ہے، سب سے آخری احکامی سورہ ہے. اس کے بعد کوئی احکامی سورہ نازل نہیں ہوئی مکمل. آیات نازل ہوئی ہیں، آیات تو نازل ہوئی احکام میں کس خاص حکم مشتمل، لیکن باقاعدہ کوئی سورہ نازل ہوئی ہو اور جو احکامی ہو ایسا نہیں ہے. یہ سب سے آخری احکامی سورہ ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. اس سورہ کا دیکھیے آغاز، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حجۃ الوداع کا موقع ہے، سن 10 ہجری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پورے عربستان میں معلوم ہو گیا تھا تمام مسلمانوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمانے والے ہیں. پھر کیا ہوا ہوگا؟ بولیے کیا ہوا ہوگا؟ سب تیار ہو گئے، سب تیار ہو گئے. اور مجمع عام ہے کہاں؟ عرفات کے میدان میں. سب سے بڑا حج کہاں ہوتا ہے؟ رکن اعظم وقوف عرفہ ہے. وقوف عرفہ رکن اعظم ہے حج کا، وہاں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہیں. بعض جو روایات میں آیا ہوا اسی وقت یہ سورہ نازل ہوئی. اور روایات میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی بیٹھی جا رہی تھی، لگ رہا تھا اس کی پشت ٹوٹ جائے گی.
کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ 1,00,000 سے زیادہ. اب ظاہر ہے گنتی ونتی کچھ وہ ہے نہیں. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے 1,24,000 یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال مجمع عام ہے، زبردست مجمع ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی ہوا ہے. حجۃ الوداع کے موقع جو خطاب ہوا ہے وہ غیر معمولی خطاب ہے. پہلے ہم نے عرض کیا تھا کبھی، وہ خطاب پورے ادب میں اس خطاب کوئی نظیر نہیں ہے. ایسا خطاب ہے، اندازہ ہو رہا ہے. اور اس زمانے میں جو لوگ سن رہے وہ سمجھ گئے تھے آخری خطبہ ہی ہے. حجۃ الوداع ہے نا، رخصتی کا خطبہ ہے، وہ محسوس کر لیا تھا لوگوں نے. تو 1,00,000 تقریباً مجمع ہے. عرفات کا میدان ہے، اس میں دیکھیے سورہ نازل ہو رہی ہے. تو آپ اس کا اندازہ لگائیے. پہلا لفظ اس کا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلا جملہ ہے. اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، کیا کرو؟ عقد و پیمان جو تم نے باندھا ہے اس کی پاسبانی کرو. یہ لفظ کیوں استعمال کیا سب سے پہلے؟ غور فرمائی. اوفوا بالعقود، اے مسلمانوں عقد و پیمان کی پاسبانی کرنی ہے تمہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ یہیں سے جملہ شروع ہوا، اوفوا بالعقود. عقد و عہد دونوں ایک ہی چیز ہے. جو تم نے عہد باندھا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کو پورا کرنا. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک پوری قوم تھی جس نے حضرت موسیٰ سے عہد کیا تھا. جی کہاں عہد کیا تھا؟ کوہ طور پر، جب اللہ تعالیٰ ان کو کتاب دے رہا تھا کوہ طور پر. اور کہا تھا کہ میری کتاب کو پکڑ لو، اس پر عمل کرنا کہا تھا نا. یہ پوری اس کا ذکر آ رہا ہے، یہ پوری تاریخ اس کی. اور شروع میں کہا گیا اوفوا بالعقود. وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے کوہ طور پر ان سے عہد لیا گیا. اور یہاں کون سا عہد؟ کون سا پہاڑ؟ جبل رحمت ہے، اس کے دامن میں عہد لیا جا رہا ہے. گویا تاکید کی جا رہی ہے مسلمانوں عہد کو پورا کرو. عہد کو پورا کرنے کے بعد جو ہے حکم احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے ترجمہ پڑھیے ذات. احلت لکم بہیمۃ الانعام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے. مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے. مویشی کی قسم، انعام کے معنی کیا ہے؟ انعام معنی نہیں، انعام کا چوپائے نہیں. حسن صاحب، انعام معنی بولیے آپ. جی مویشی. چوپائے اور مویشی میں فرق ہے شجاع صاحب. چوپائے اور مویشی میں فرق ہے. تو انعام کے معنی مویشی اور بہیمہ معنی چوپائے. بہیمہ معنی چوپائے اور انعام معنی مویشی. تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے لیے حلال کیے گئے کیا؟ بولیے ترجمہ جو ہے مویشی چوپائے. بھائی مویشی چوپائے، اب یہ تو کوئی ترکیب نہ ہوگی. مویشی چوپائے کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر عبداللہ مانے اللہ کے بندے. اللہ کے بندے نا، اللہ کا بندہ ہی نہ ہوا. مضاف مضاف. بہیمۃ الانعام کے معنی کاکی لگتا ہے نا بھائی، اضافت میں کاکی لگتا ہے نا. کتاب و زیدن، زید کتاب. تو بہیمۃ الانعام معنی کیا ہوں گے؟ انعام کی قسم. قسمیں کہاں سے؟ انعام کے چوپائے. انعام کے چوبے لفظی معنی ہوا. دیکھیے لفظی معنی یہی ہوا، مویشی کے چوپائے. اسی سے ان لوگوں نے ترجمہ کیا مویشی قسم کے چوپائے نا، مویشیوں کے قسم کے چوپائے.
یہ ترجمہ جو مولانا مودودی صاحب نے کیا ہے، دوسروں لوگوں نے کیا ہے، مولانا تھانوی وغیرہ کا ترجمہ ہے تقریباً اسی. مولانا تھانوی کا ترجمہ ہے کہ نہیں یہاں؟ پرسال مفتی صاحب تھا بھائی ترجمہ برکیف. تو یہ کون سی ترکیب بہیمۃ الانعام؟ بہیمہ دیکھیے عام ہے، بہیمہ کے معنی چوپائی، عام ہے نا. انعام مویشی، یہ خاص ہے نا. عربی زبان کے خاصہ سمجھیے، جب عام کی اضافت خاص کی جانب ہوتی ہے تو خاص کو مراد، عام کو مراد نہیں لیتے. یہ خصوصاً عربی زبان کی ہے. جب عام کی اضافت خاص کی جانب ہو جائے تو عام کو نہیں مراد لیتے، خاص کو مراد لیتے ہیں. یعنی تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے، یعنی مویشی. تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے یعنی مویشی. یہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے عربی زبان کے لحاظ سے. تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے یعنی مویشی. اب مویشی کتنے ہیں؟ مویشی کتنے ہیں جی؟ مویشیوں کا اطلاق کس پر ہوگا؟ بولیے بھائی شجاعت صاحب، مویشی کا اطلاق کس پر ہوگا؟ نہ، ایسا ہی نہیں. چرنے والے ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر ہرن ہے اور جو ہے نیل گائے وغیرہ ہیں جی، یا خرگوش ہے، یہ سب چرتے ہیں نا. یہ گھوڑے ہیں، یہ سب چرتے ہیں. تو ان کا اطلاق مویشی پر ہوگا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. تو مویشی کا اطلاق کس پر ہوگا؟ کتنے ہیں جانور ہو؟ بولیے. 8 قسم، 8 ہیں جانور، 4 قسم نر و مادہ، یعنی بکری بکرا، بھیڑ بھیڑی، ٹھیک، اور گائے بیل، اونٹ اونٹنی. ثمانیہ ازواج من الضأن اثنین من الماعز اثنین من البقر اثنین ومن الابل اثنین. بکرا بکری، بھیڑیں نر و مادہ جی، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، یہ ہیں. یہ 4 ہیں نر و مادہ ملا کر 8. ثمانیہ ازواج قرآن مجید کا یہ مویشی ہے. تو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال یعنی مویشی حلال کیے گئے. یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی اس کی؟ یہی جملہ شروع ہو رہا ہے اور آخری سورہ ہے یہ جی، آخری سورہ ہے یہ. کیوں ایسا ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ مویشیوں کا ذکر کیا گیا ہے حلال و حرام کے سلسلے میں، اور پہلا لفظ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، مویشی تمہارے لیے حلال کیے گئے. کیوں جی؟ قربانی. مشرکین عرب نے بہت سے مویشیوں کو حرام کر لیا تھا، اور بہت سے جانوروں کو اسی سورہ میں آ رہا ہے. بہت سے جانوروں کو انہوں نے مویشیوں میں، جیسے کہ جو بکری کو جن لیتی، ہاں، تو اس کو کیا کر دیتے؟ اس کو آزاد کر دیتے تھے، اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، جس کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، اس طرح کی ان کی آخر میں آ رہا ہے، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ انہوں نے سب حرام کر لیا تھا. یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اس بنیاد پر وہ چیزیں جو انسانوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دے رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کی زندگی کا انحصار کس پر تھا؟ مویشیوں پر تھا. بکری ہے، اونٹ ہیں، بھیڑ ہے، یہی سب تو ہیں. اور انہوں نے اس پر شریعت سازی کر لی تھی، شریعت بنا لی تھی. ان شریعتوں کا ابطال ہو رہا. اور سب سے زیادہ یہ مشرکین کے بعد اگر کسی توقع کی جا سکتی وہ اہل کتاب تھے. اہل کتاب کا حال یہ تھا کہ وہ خود مشرکین سے متاثر ہو گئے تھے، وہ بھی شریک ہو گئے تھے اس میں.
کیونکہ آپ کو معلوم ہے مشرکین کا خیال تھا، یہود اہل کتاب کو خصوصاً یہ خیال تھا کہ مشرکین اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں۔ جب کسی گروہ کا یہ خیال ہو جائے کہ مشرکین زیادہ ہدایت یافتہ مسلمانوں سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرکین سے وہ متاثر ہو گئے تھے، لہذا وہ بھی رہنمائی نہیں کر سکتے تھے، آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس جانوروں کے سلسلے میں جو انہوں نے قاعدہ حلت و حرمت کا قاعدہ بنا لیا تھا، اس کا باقاعدہ خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اور کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، البتہ وہ جو تم پر جس کی تلاوت کی جائے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ حرام ہے۔ پھر ان کی تفصیلات کی گئی ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ احرام کی حالتوں میں، جب احرام کی حالت میں رہو تو شکار نہ کرو۔ یہ بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں اس سورہ میں۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، ترجمہ پڑھیے ذرا سا۔ اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعیرہ کی جمع شاعر ہے، معنی نشانی، علامتیں۔ کس چیز کی علامتیں ہیں یہ؟ کس چیز کی علامتیں ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی بندگی، جی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، جانثاری، فداکاری کی سب نشانیاں ہیں۔ جانور قربانی ہے نا، یہ قربانی جانور، نشانیاں کس چیز کی؟ فداکاری، جانثاری، خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت کی نشانیاں سب ہیں۔ ولا الشہر حرام، اور نہ محترم مہینوں کی حرمتی کرنا، اور نہ ہدی کے معنی، ہدی معنی قربانی جانور، اور قلائد معنی، قلائد معنی حد، یہ جو ہے عام لفظ ہے، حد عام ہے۔ اب پھر قلائد آ گیا، یہ خاص ہو گیا۔ قلائد معنی وہ قربانی جانور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، تو یہ خاص ہو گیا۔ عربی زبان کے خاص صاحب پہلے عام بیان کرتا، پھر اس کے بعد خاص۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، اور پھر روح القدس، پہلے عام کا ذکر کرتا، پھر اس کے بعد خاص کا ذکر کر دیا۔ اسی لحاظ سے ولا الشہر حرام ولا الحج ولا القلائد ولا من البیت الحرام، اور نہ ان کی حرمتوں کو پامال کرنا جو محترم گھر کا ارادہ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حاجی لوگ ہیں۔ یہ خطاب کس سے کیا جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے نا۔ اور پھر کہ ان لوگوں کو بھی بے حرمت نہ کرنا جو محترم گھر کی زیارت کرتے ہوئے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں، یہی نا، قصد کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو محترم گھر کا ارادہ کر کے آتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حسن صاحب بولیے، کون لوگ ہوں گے؟ حجاج سے مراد یہ بھی تو مسلمان ہوں گے۔ تو یہ جو مسلمان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان مسلمانوں کی تم بے حرمتی نہ کرنا، مطلب کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، تو مسلمان ہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ان مسلمانوں کی بے حرمتی نہ کرنا جو محترم گھر کی کا قصد کر کے آتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ تجارت کرنے کے نہیں، آپ ذرا سوچیے اس کو۔ شجاعت صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ اے مسلمانوں، ان لوگوں کو بھی بے حرمت نہ کرنا، یعنی ان کا خیال رکھنا۔ کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے رہنے والے ہیں، جو قصد کر رہے ہیں، محترم گھر قصد کر رہے ہیں۔ وہ کون تھے مکے کے رہنے والے؟ مسلمان تھے کہ نہیں؟
صرف مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی بے حرمتی نہ کرنا؟ آئے غیر مسلم بھی تھے. دیکھیے یہ ان کا ذہن دیکھیے بات ہے نا کہ اے مسلمانوں بے حرمتی نہ کرنا ان لوگوں کی جو محترم گھر کا قصد کرتے ہوئے آتے ہیں. یہی بات ہے نا. اس میں گویا کہ آپ کا خیال ہے مشرکین بھی ہیں یا مومنین بھی ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ، یہی نا. اگر یہ مشرکین ہیں تو ان کی صفت آ رہی یبتغون فضلا من ربہم. کس لیے آتے ہیں؟ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں. تو کیا مشرکین اپنے رب کا فضل تلاش کرتے تھے؟ فضل سے مراد کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوگا. دیکھیے فضل سے مراد کیا ہے؟ تجارت. یہ تو خود فضل سے بات کی. مشرکین تو حج کو انہوں نے بنا لیا تجارت کرتے تھے حج میں. لیکن خواہد تجارت کے بعد میں آگے کیا لفظ ہے؟ وہ رضوانہ ہے نا. اور رضوانہ مانے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اس کو فضل چاہتے ہیں تجارت، پھر اللہ کی رضا بھی لفظ ہے نا. تو بے جوڑ سی بات ہو رہی ہے. یہ کیسے مشرکین تھے کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، یعنی تجارت کرتے تھے اور پھر اللہ کی رضا بھی چاہتے تھے؟ بات واضح ہو رہی کہ نہیں بھائی؟ بولیے. جو سوالات ہیں یہاں پہ واضح ہو رہے ہیں کہ حسن صاحب کہ وہ ایسے جو ہے مشرکین ہیں جو اللہ کا فضل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا فضل سے مراد تجارت ہے. تجارت ٹھیک ہے، تجارت کرتے تھے. انہوں نے جو ہے حج کو سالانہ میلہ بنا رکھا تھا. سالانہ میلہ تھا ان کا، کاروباری میلہ تھا ایک طرح سے. تو پھر اس کے بعد رضوان کا لفظ آ رہا ہے. اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو تجارت بھی کر اللہ کی خوشنودی، یہ کیا چیز ہوئی؟ شجاعت صاحب بولیے. بات واضح ہو رہی کہ نہیں شجاعت صاحب؟ جائز. حج کے زمانے میں تجارت جائز تھی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے جو آیات چل رہی ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا، ساری آیات جو ہے وہی حج کے سلسلے کی آیات ہیں نا. جو سورہ فتح کی جو آیت ہے، جو آپ لوگوں کو یاد ہوگی، آخری آیت سورہ فتح کی محمد رسول اللہ والی ہے نا. آخر میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار تراہم رکعا سجدا. تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں دیکھتے ہو. یبتغون فضلا من ربہم، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں. ورضوانہ، اللہ کی خوشنودی. تو ظاہر نماز کی حالت میں ہے، تو نماز کی حالت میں فضل کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں. اسی سیاق میں دیکھیے ہے، اسی سیاق میں ہے وہ بھی. تو پھر وہ فضل کے معنی تجارت کیسے ہوں گے وہاں؟ نماز کی حالت میں ہے. نماز کی حالت میں آدمی تجارت کیا کرے گا بھائی؟ ہاں سورہ جمعہ کی بات تو ہے، وہاں تو ہے فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وہاں تو ٹھیک ہے وہ. لیکن ہر جگہ فضل کے معنی تجارت نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا سورہ فتح والی آیت وہ نماز کی حالت ہے. لہذا یہ فضل کی وضاحت رضوان ہے. وہ فضل تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی. اس کی وضاحت واو کے لیے، واو کبھی کوئی بیان کے لیے آتا ہے، بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. جیسا کہ سورہ فتح میں یبتغون فضلا من ربہم، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں یعنی اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو یہاں بھی وہ فضل میں دنیا نہیں ہے، تجارت نہیں ہے. تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں یعنی اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. لہذا ان کی حرمتوں کو پامال نہ کرنا. یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو مشرکین نہیں ہو سکتے، نہ ہو سکتے ہیں. بولیے صاحب، آپ بتائیے مشرک ہو سکتے ہیں یہ؟ نہ، کیونکہ مشرکین تو رضا، اللہ کی رضا نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
حج اور عمرہ کی تکمیل کرو، پورا کرو. کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، دنیا کمانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر. تو یہاں بھی یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانہ یعنی اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. اب بتائیے کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ یہ مسلمان. یہ کون مسلمان ہیں؟ جو بعد میں ایمان لائے ہیں، بعد میں ایمان لائے، ستاتے رہے، وہ ستاتے رہے. جات فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب جب آخر میں تم آ رہے ہو، ادھر ادھر جا رہے ہیں، مسلمان جمع ہوں گے، وہ لوگ بھی نظر آئیں گے تم کو. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر تمہاری تلواریں بے نیام ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے حرمتی نہ کرنا ان کی. وہ اب اللہ کے بندے ہیں، ایمان لے آئے ہیں وہ، اور تمہارے اب ساتھی ہو گئے. کسی طرح کے بھی اپنے دل میں ان کے خلاف کسی قسم معاندانہ جذبہ مت رکھنا، وہ تمہارے بھائی ہیں. پھر آگے کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ. اب اس کا ترجمہ پڑھیے. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. اب آپ دیکھیے کہ ان کو روکا تھا 8 سال تک، روکا نا بھائی، 8 سال تک روکا تھا، اور کتنا ستایا ان کو. ایسا نہ ہو کہ جو تمہارے سامنے آ جائیں تم ان کے ساتھ زیادتی کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی قوم کی دشمنی، شنان کے معنی، شنان معنی شنعان، دشمنی، عداوت، حد سے زیادہ بڑی ہوئی بغض، نفرت، عداوت، اس کو شنان بولتے ہیں. تو کسی بھی قوم کی دشمنی، بڑی ہوئی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دیں ان کے ساتھ زیادتی کر جاؤ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اب وہ مسلمان ہو گئے، اب تمہارے بھائی ہو گئے، اب تمہیں تعاون کرنا ہے ایک دوسرے کا. کس سلسلے میں؟ بر مانے نیکی، وفاداری. اوفوا بالعقود ہے نا، وفاداری اور تقویٰ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون گناہ اور سرکشی و بغاوت میں، زیادتی میں نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم خود ظلم کرو، زیادتی کرنے لگو، اور خاندان کا لحاظ کر کے، قبیلے کا لحاظ کرتے، اپنے قوم کا لحاظ کر کے دوسروں پر ظلم کرنے لگو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ظلم و زیادتی کے لیے تعاون نہیں، آپس میں تمہیں تعاون کرنا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں، حق تلفی کے لیے نہیں، بلکہ حق تلفی کا خاتمہ کرنے کے لیے. بر، وفاداری، تقویٰ کے معنی، تقویٰ معنی اللہ کے احکامات، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو تعاون کرو. تم یاد رکھو، اللہ سے ڈرو. اللہ شدید العقاب ہے. عقاب کے معنی، عقاب کے معنی سخت پکڑنے والا ہے. عقاب، یہ دیکھیے ایک عتاب لفظ ہے، ایک عقاب ہے. عقاب اس پکڑ کو کہتے ہیں جو دشمن کو پکڑا جاتا ہے. دشمنوں کو